اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ پانچواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاندانی نظام کو چلانے کے لیے مرد کو عورتوں کا سربراہ مقرر کیا، اور اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر اس حوالے سے فضیلت عطا فرمائی، اور عورتوں کو بھی ترغیب دی گئی کہ وہ بھی مردوں کی عدم موجودگی میں بھی ان کی عزت اور ان کے مال کی حفاظت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی مرد کو اپنی عورت کی طرف سے کوئی نافرمانی کا خطرہ ہو تو اس کو سمجھائیں، پہلے سمجھائیں، واضح و نصیحت کریں، پھر بستر الگ کر دیں، پھر ان کو تھوڑا بہت مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اب اسی مناسبت سے آگے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کا معاملہ لڑائی کے حوالے سے بڑھ گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا بڑا کہ اب دونوں طرف سے کوئی صلح کی صورت نہیں نکل رہی، آپس میں کوئی تیسرے بندے کو اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں ان کی صلح کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو فرمایا اب حکم یہ ہے کہ مرد کے خاندان میں سے ایک حکم مقرر کیا جائے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جو متفقن علیہ بندہ ہونا چاہیے، یعنی جس بندے کا خاندان میں کوئی نام ہو یا کوئی بات ہو، یا اس کی اگر وہ بات کرے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہو، یعنی کوئی بزرگ ہو مرد کی خاندان میں سے۔ اسی طرح عورت کے خاندان میں سے بھی کسی بڑے بندے کو مقرر کیا جائے، دونوں بیٹھ کر پھر فیصلہ کریں، دونوں کو، وہ میاں بیوی کو بھی بٹھائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، جو مسئلے ہیں، وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا اگر وہ ارادہ کریں گے، اگر وہ چاہیں گے کہ ان میں صلح ہو جائے تو اللہ انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا کہ کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ رشتہ جڑا رہے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے، کہ اگرچہ طلاق کی اجازت تو ہے لیکن جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ رب العزت کے ہاں وہ طلاق کا، تو اس کا اس آیت میں ذکر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو شقاق بینہما، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان مخالفت کا، اور مخالفت بھی اتنی بڑھ گئی کہ اب علیحدگی وہ چاہتے ہیں، دونوں طرف سے صلح کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کرو، حکم کہتے ہیں نگران، فیصلہ کرنے والا، ایک حکم مقرر کرو من أَهْلِهِ، مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک عورت کے خاندان میں سے۔ یہ ہی اور ہا یہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے فرق ہے کہ مذکر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ من أَهْلِهِ، ہوا ضمیر، اور ہا الف زبر ہا جو ہے نا یہ مؤنث کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو حکم ہے فَبْعَثُوا، کہ تم مقرر کرو، یہ کس کو حکم ہے؟ یہ اصل میں تو جو حکمران ہیں ان کو حکم ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں، کیونکہ حکومت آج کل تو صرف اپنے جو معاملات ہیں انہی میں نا، لیکن حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس نے جو حل کرنا ہے تو وہ حل کرے۔ یعنی قاضی کا سمجھ لو کہ یہ حکم ہے، قاضی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے کوشش یہی کرے کہ دو خاندانوں کے بندے بٹھائے، پریا اور پنچایت بٹھا کر ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے، پھر اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ پھر بھی نہیں فیصلہ ہو رہا کہ وہ دو بندے اگر چاہتے بھی ہیں پھر بھی کوئی صلح کی صورت نہیں نکل رہی، تو پھر ٹھیک ہے ان دونوں میں علیحدگی کر دی جائے اور طلاق کی کوئی صورت بن جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، یہ جو فرمایا نا ان یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کرنے کا، ان دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں سے مراد جو دو فیصل مقرر کیے گئے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو یوفق اللہ بینہما، امید ہے کہ اللہ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا،
صلح کی کوئی صورت بن جائے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، باقی یہ یاد رکھنا کہ بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ قصور کس کا ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہو گیا میاں بیوی میں، غلطی کس کی ہے، قصور کس کا ہے، نقصان تو بعد میں دونوں کا ہی ہونا ہے، لیکن فی الوقت قصور کس کا ہے، کون غلط بیانی کر رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے اور خلا لینے کی کوئی طریقہ اختیار کرے۔